میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، حاجتیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو گناہوں کی وجہ سے حاجتیں پیدا زیادہ ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حاجت تو پیدا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کی حاجتیں اور اس زمانے کی حاجتیں ذرا مقابلہ کر کے دیکھو تو صحابہ کے زمانے میں حاجتیں بہت کم ملیں گی، اس زمانے میں حاجتیں بہت زیادہ ہیں۔ حاجتیں گناہوں سے بڑھتی ہیں، حاجتیں گناہوں سے بڑھتی ہیں، حاجتیں گناہوں سے بڑھتی ہیں، اخراجات گناہوں سے بڑھتے ہیں، مہنگائی گناہوں سے بڑھتی ہے، اور خواہشات سے بھی حاجتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ لوگ جس خواہش کے عادی ہو جاتے ہیں وہ خواہش حاجت کا درجہ بن جاتی ہے۔ جس خواہش کا آدمی عادی ہو جاتا ہے وہ خواہش حاجت کا، ضرورت کا درجہ لے لیتی ہے۔ وہ ہر خواہش کو حاجت سمجھ کر پورا کرتے ہیں۔ تو ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ گناہوں سے حاجتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب آدمی گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا تو جس طرح دل سیاہ ہوتا ہے، اس طرح جتنے انسان کے پاس کمائی کے اسباب اور ذرائع ہیں اور جتنے اعضاء کا استعمال کسب حلال کے لیے کرتا ہے، وہ سارے اعضاء بھی گناہوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسانی اعضاء کسب حلال کے قابل بھی نہیں رہتے۔ گناہوں کی وجہ سے انسانی اعضاء کسب حلال کے قابل بھی نہیں رہتے۔ ضروری بات میں عرض کر رہا، کیونکہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ کمانے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو جب اعضاء کسب حلال کے بھی قابل نہیں رہتے تو عبادات کے قابل کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے صلاۃ التوبہ، اس کو حضرت نے حیات صحابہ میں صلاۃ الحاجہ پہ مقدم کیا ہے۔ صلاۃ الحاجہ پہلے لاتے، لیکن صلاۃ التوبہ کو حضرت نے حیات صحابہ کی تبویب میں مقدم کیا ہے صلاۃ الحاجہ پر، کیونکہ اگر صلاۃ التوبہ نہیں پڑھے گا تو صلاۃ الحاجہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ صلاۃ التوبہ نہیں پڑھے گا، صلاۃ الحاجہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر صلاۃ التوبہ کے بغیر صلاۃ الحاجہ پڑھے گا تو حاجت پوری نہ ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس لیے کہ جو حاجتیں گناہوں کی وجہ سے اٹکتی ہیں وہ توبہ کے بغیر پوری کیسے ہو سکتی؟ جو حاجتیں گناہ کی وجہ سے اٹکتی ہیں وہ توبہ کے بغیر کیسے پوری ہو جائیں گی؟ اس لیے پہلے صلاۃ التوبہ کہ آدمی سے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے لیے صرف اتنا ہی نہیں کہ استغفار کر لے، بلکہ گناہ سے دو چیزیں ہیں گناہ کرنے والے کے لیے، ایک ہونے والے گناہ سے پاک ہونا اور ایک گناہ سے آئندہ کے لیے بچنا، آئندہ کے لیے گناہ سے بچنا۔ آئندہ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے بعد صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرے۔ جب مطلق نماز منکرات سے روکنے والی ہے تو جو نماز کسی منکر کے ہونے کی وجہ سے پڑھی جائے گی وہ نماز گناہ سے کتنا روکے گی؟ سمجھے بات؟ جب مطلق نماز منکر سے روکنے والی ہے تو جو نماز منکر کے بعد پڑھی جائے گی وہ منکر سے کتنا روکے گی؟ ہماری بات سمجھ میں آئی؟ یوں مطلق نماز منکرات سے روکنے والی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن وہ نماز جو کسی منکر کے ہونے کے بعد توبہ کے لیے پڑھی جائے وہ نماز منکر سے کتنا روکے گی؟ اس لیے کوئی بھی گناہ ہو جائے چھوٹا یا بڑا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جس جگہ گناہ ہوا ہے اس جگہ سے کچھ فاصلے پر چلے جایا کرو، کیونکہ جس طرح جسمانی بیماریوں سے فضا متاثر ہوتی ہے اس طرح روحانی بیماریوں سے بھی فضا متاثر ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریوں سے فضا متاثر ہوتی ہے، اس طرح روحانی بیماریوں سے بھی فضا متاثر ہوتی ہے۔ گناہ کی جگہ سے
ہٹ کر توبہ کرنا توبہ میں پختگی پیدا کرتا ہے. ورنہ اس وقت ہمارا معمول یہ ہے جہاں گناہ کرتے ہیں وہیں توبہ کر لیتے ہیں. وہ توبہ ایسی ہوتی ہے کہ اس گناہ کے ماحول میں پھر گناہ کر لیتا ہے. اس لیے چاہیے گناہ کرنے والا گناہ کی جگہ سے ہٹ جایا کرے. جیسا سو قدر کرنے والے سے عالم نے کہا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نکل کر فلاں جگہ جاؤ. اس پر لکھا ہے علماء نے کہ یہ توبہ کے اندر پختگی پیدا کرے گا. توبہ میں پختگی پیدا کرے گا. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت فرمایا حضرت بلال کو بلا کر کہ اے بلال، کیا بات ہے کہ تم کل رات جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے؟ میں کل رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا، میں نے تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے سے آگے سنی. تم کیا عمل کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ، میرا معمول ہے یہ کہ جب مجھ سے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے، جب مجھ سے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں اس وضو کے ٹوٹتے ہی وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. باوضو رہنا مسلح رہنا ہے. سمجھے نہیں؟ باوضو رہنا کیا ہے؟ مسلح رہنا. جو آدمی باوضو رہتا ہے وہ ہتھیار باندھے ہوئے رہتا ہے. جو باوضو رہتا ہے وہ ہتھیار باندھے ہوئے رہتا ہے. اس پر شیطان کا حملہ ممکن نہیں ہوتا جو باوضو رہتا ہے. بے وضو رہنا دلوں کے اندر وساوس زیادہ پیدا کرتا ہے. بے وضو رہنا دلوں میں زیادہ وساوس پیدا کرتا ہے. 2 چیزیں ہیں گناہ کرنے والے کے لیے، ایک ہونے والے گناہ سے پاک ہونا اور ایک گناہ سے آئندہ کے لیے بچنا. آئندہ کے لیے گناہ سے بچنا. آئندہ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے بعد صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرے. جب مطلق نماز منکرات سے روکنے والی ہے تو جو نماز کسی منکر کے ہونے کی وجہ سے پڑھی جائے گی وہ نماز گناہ سے کتنا روکے گی؟ سمجھے بات؟ جب مطلق نماز منکر سے روکنے والی ہے تو جو نماز منکر کے بعد پڑھی جائے گی وہ منکر سے کتنا روکے گی؟ ہماری بات سمجھ میں آئی؟ یوں مطلق نماز منکرات سے روکنے والی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن وہ نماز جو کسی منکر کے ہونے کے بعد توبہ کے لیے پڑھی جائے وہ نماز منکر سے کتنا روکے گی؟ اس لیے کوئی بھی گناہ ہو جائے چھوٹا یا بڑا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. اور یہ بات بھی ہے کہ جس جگہ گناہ ہوا ہے اس جگہ سے کچھ فاصلے پر چلے جایا کرو، کیونکہ جس طرح جسمانی بیماریوں سے فضا متاثر ہوتی ہے اس طرح روحانی بیماریوں سے بھی فضا متاثر ہوتی ہے. جسمانی بیماریوں سے فضا متاثر ہوتی ہے اس طرح روحانی بیماریوں سے بھی فضا متاثر ہوتی ہے. گناہ کی جگہ سے ہٹ کر توبہ کرنا توبہ میں پختگی پیدا کرتا ہے. ورنہ اس وقت ہمارا معمول یہ ہے جہاں گناہ کرتے ہیں وہیں توبہ کر لیتے ہیں. وہ توبہ ایسی ہوتی ہے کہ اس گناہ کے ماحول میں پھر گناہ کر لیتا ہے. اس لیے چاہیے گناہ کرنے والا گناہ کی جگہ سے ہٹ جایا کرے. جیسا سو قدر کرنے والے سے عالم نے کہا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نکل کر فلاں جگہ جاؤ. اس پر لکھا ہے علماء نے کہ یہ توبہ کے اندر پختگی پیدا کرے گا. توبہ میں پختگی پیدا کرے گا.